خبر دیں گے آپ کو، سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان نے دلائل مکمل کر لیے ہیں۔ کہا کہ فوج سے متعلقہ جرم پر ہی آرمی ایکٹ کا اطلاق ہوتا ہے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ تو وزیراعظم ہاؤس اور دفتر خارجہ پر حملے پر بھی لگ سکتا ہے۔ کہا کہ آرٹیکل 175 کی بنیاد پر کورٹ مارشل کا رقم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ جسٹس اعجاز الحسن نے استفسار کیا کہ دہشت گردوں کا ٹرائل کے لیے آئینی ترمیم ضروری تھی۔ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے۔ اہم فیصلہ سنایا گیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے۔ جسٹس اعجاز الحسن کی صدارت میں یہ بینچ بنایا گیا تھا اور اس بینچ نے آج سماعت کی تھی، اور آج ہی اس کیس کے حوالے سے دلائل مکمل ہونے کے بعد سماعت ختم ہو گئی تھی اور سپریم کورٹ کی جانب سے اس کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا، اور جسٹس اعجاز الحسن کی جانب سے کہا گیا تھا کہ امکان ہے کہ آج ہی اس کیس کا ایک مختصر فیصلہ جاری کر دیا جائے گا۔ اس پر ہم مزید بات کریں گے عقیل افضل سے۔ عقیل افضل، سپریم کورٹ کی جانب سے فیصلہ سنایا گیا ہے فوجی عدالتوں کے حوالے سے، بتائیے گا۔ جی بالکل، سپریم کورٹ آف پاکستان نے مختصر فیصلہ تو سنا دیا اور یہ قرار دیا کہ آئین کا سیکشن 2D2 جس کے تحت سویلینز کے فوجی عدالتوں میں مقدمات چلائے جا رہے تھے، سپریم کورٹ نے اس کو غیر آئینی قرار دے دیا، جس کے بعد اب جتنے بھی 9 مئی اور 10 مئی کے ملزمان ہیں، سپریم کورٹ نے یہ قرار دیا کہ ان کے جرم کی نوعیت کے اعتبار سے ملک کی جو قانون ہوں گے جو ان کے اوپر لاگو ہوتے ہوں گے، لیکن عام عدالتوں کے اندر، فوجی عدالتوں میں وہ مقدمات نہیں چلائے جائیں گے، عام عدالتوں کے اندر وہ مقدمات چلائے جائیں گے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 4-1 کی اکثریت کے ساتھ یہ فیصلہ سنایا ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا ہے، جبکہ 4 ججز نے، جن میں جسٹس عائشہ ملک، جسٹس منیب اختر نقوی، جسٹس مظہر علی اکبر نقوی، جسٹس اعجاز الحسن نے اس فیصلے سے اتفاق کیا ہے۔ 4 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ سنایا ہے، جبکہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے اس فیصلے سے اختلاف کیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 9 مئی اور 10 مئی کے جو واقعے میں ملوث ملزمان ہیں ان کے مقدمات عام عدالتوں میں چلانے کا حکم دے دیا، اور ساتھ یہ بھی قرار دیا ہے کہ ان کے جرم کی نوعیت کے اعتبار سے اگر ان پر خاص کوئی قانون جیسے دہشت گردی کا قانون ہے وہ لاگو ہوتا ہے تو وہ اس کے تحت مقدمات چلائے جائیں گے، اور اگر ان کے حوالے سے ملک کا جو عام فوجداری جو قانون ہے وہ لاگو ہوتا ہے تو اس کے تحت مقدمات چلائے جائیں گے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلے کے اندر یہ قرار دے دیا ہے کہ جو ملزمان کے حوالے سے جس کے تحت ملٹری ایکٹ کے سیکشن 21D2 جس کے تحت یہ مقدمات چلائے جا رہے تھے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے آئین اور قانون کے برخلاف قرار دیتے ہوئے کالعدم قرار دے دیا ہے، جس کے بعد سپریم کورٹ نے یہ بھی اپنے فیصلے میں قرار دیا کہ ملزمان کے 103 ملزمان جنہیں سانحہ 9 اور 10 مئی کے بعد گرفتار کیا گیا تھا، ان کے مقدمات جو ہیں وہ عام عدالتوں میں چلائے جائیں گے۔ جی اچھا عقیل افضل، یہ بھی بتائیے گا کہ جب دلائل ہو رہے تھے کچھ ملزمان کی جانب سے درخواستیں دائر کی گئی تھیں اور عدالت کی جانب سے ان درخواستوں کو واپس کیا گیا تھا، اس حوالے سے بتائیے گا۔ جی بالکل، سپریم کورٹ نے جب فیصلہ سنایا تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں یہ بھی قرار دیا کہ جو 9 ملزمان زیر حراست ملزمان کی جانب سے جو درخواستیں سپریم کورٹ کے اس مقدمے میں فریق بننے کے لیے دائر کی گئی تھی، وہ درخواستوں کے ساتھ کیونکہ متعلقہ بیان حلفی نہیں لگائے گئے تھے، اس لیے سپریم کورٹ نے ان تمام درخواستوں کو جو ہے وہ سماعت کے لیے منظور کرنے سے انکار کر دیا اور ان کی جو درخواستیں ہیں وہ واپس کر دیں۔ اس کے علاوہ جو مختلف CMS بھی سپریم کورٹ میں دائر کی گئی تھی جن کے اوپر رجسٹرار آفس کے اعتراضات تھے، سپریم کورٹ نے ان درخواستوں کو بھی باقاعدہ چیمبر جو ہے وہ عام چیمبر جو ہے وہ اس چیمبر کے میں ان کی اپیلیں سنی جائیں گی، لیکن مین مقدمات ہیں جن کے اندر جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کانسٹیٹیوشن پٹیشن 24 سے 28 30 اور 35 2023 یہ مین مقدمات ہیں جن میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کو چیلنج کیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ نے ان درخواستوں کو منظور کرتے ہوئے 4-1 کی اکثریت سے یہ فیصلہ سنایا ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے فیصلے سے اختلاف کیا، جبکہ جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس مظہر علی اکبر نقوی اور جسٹس عائشہ ملک، انہوں نے یہ فیصلہ اکثریت کی بنیاد پر یہ قرار دیا ہے کہ سپریم کے ملٹری ایکٹ کا سیکشن 21D2 جو ہے وہ خلاف آئین ہے، وہ برقرار نہیں رکھا جا سکتا، جس کے بعد دیگر ملزمان کے جو مقدمات ہیں جنہیں سانحہ 9 مئی کے بعد 9 اور 10 مئی کے بعد جنہیں 103 افراد جنہیں گرفتار کیا گیا تھا ان کے مقدمات اہم عدالتوں میں چلائے جائیں گے۔
अच्छा, अकील ये भी बताइएगा कि जिस तरह आपने बताया कि जस्टिस याहिया आफरीदी ने इस फैसले की मुखालफत की है और उनका कोई इख्तलाफी नोट भी सामने आया है, अगर आप बता सकें आप इस हवाले से। देखें, उनका जो इख्तलाफी नोट है वो अदालत के अंदर पढ़ के नहीं सुनाया गया। जब ये फैसला जारी किया जाएगा तो मुमकिन तौर के अंदर उनके इस फैसले से इख्तलाफ की वजूहात सामने आएंगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो आज फैसला सुनाया गया है वो भी मुख्तर फैसला सुनाया गया है। तफसीली फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उस फैसले की वजूहात जो है वो सुप्रीम कोर्ट बाद में जारी करेगी, लेकिन मुख्तर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। अकील अफजल, आप हमारे साथ रहेगा। माहिर कानून राजा खालिद साहब ने हमें ज्वाइन किया। राजा खालिद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। राजा खालिद साहब, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुख्तसर फैसला सुना दिया गया है फौजी अदालतों में केस चलने के खिलाफ, इस फैसले को किस तरह देख रहे हैं आप? मैं समझता हूँ जी कि ये फैसला कानून के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट को कानून की इंटरप्रिटेशन करनी होती है, कानून की तशरीह और ताबीर करनी होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट ने कानून से बगैर फैसला दिया। हमारा जो मिलिट्री आर्मी एक्ट है 1952 का, उसमें 1967 में तरमीम हुई थी। उसके बाद हर दौर में सिविलियन का ट्रायल होता रहा। मिलिट्री कोर्ट्स में मुशर्रफ के दौर में हुआ, दर्जनों मिसालें मौजूद हैं। उसके अलावा इमरान खान के दौर में सिविलियन का ट्रायल हुआ, और इसी तरह बाकी अदवार में भी, यानी FB केस 1975 वो बड़ा इस हवाले से मशहूर है। ब्रिगेडियर FB वो सिविलियन हो गया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया था कि 67 की अमेंडमेंट के बाद सिविलियंस कैन बी ट्राइड बिफोर बाय द मिलिट्री कोर्ट्स। तो मैं इस फैसले को इसी नज़र से देखता हूँ कि कानून की तशरीह ताबीर की बजाय सुप्रीम कोर्ट काफ़ी अरसे से वो कानून में अपनी मंशा, अपनी मर्जी के जो सेक्शन, जो कानून है वो इंसर्ट कर रहा है अपनी तरफ से। सुप्रीम कोर्ट का ये काम नहीं, सुप्रीम कोर्ट का काम सिर्फ कानून की इंटरप्रिटेशन है। तो स्ट्रिक्टो सेंसो उन्हें कानून की इंटरप्रिटेशन करनी चाहिए थी, विच हैज नॉट बीन डन इन दिस केस। अच्छा, अकील अफजल हमारे साथ मौजूद हैं। अकील अफजल, आप बताइएगा, जिस तरह आप बता रहे थे कि जस्टिस याहिया आफरीदी ने इस फैसले की मुखालफत की है लेकिन उनका अभी तक इख्तलाफी नोट सामने नहीं आया, तो इस हवाले से बताइएगा अब वकला की जानिब से क्या लाहे-अमल सामने आ रहा है? वहाँ पर तमाम फ्री कैन के वकला भी होंगे, हुकूमत की जानिब से भी अटार्नी जनरल वहाँ पर मौजूद होंगे, इस हवाले से अगर आप बता सकें। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अहम फैसला सुनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस का महफूज फैसला सुना दिया है। आज ही इस केस की समाअत शुरू हुई थी और जस्टिस एजाजुल अहसन की सरबराही में बेंच बनाया गया था और समाअत हुई। उसके बाद हुकूमत की जानिब से भी दलाइल दिए गए, अटार्नी जनरल की जानिब से दलाइल दिए गए, बाकी फ्री कैन की जानिब से भी अपने दलाइल दिए गए, और जब दलाइल मुकम्मल हुए तो सुप्रीम कोर्ट के बेंच की जानिब से इस केस के खिलाफ जो फैसला था उसको महफूज कर लिया गया। और उसके बाद जस्टिस एजाजुल अहसन की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि हो सकता है, मुमकिन है आज ही इस केस का मुख्तसर फैसला सुना दिया जाए। उसके बाद अब ये फैसला, मुख्तसर फैसला सामने आ गया है।